الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے مطالعے میں ہے۔ بدر کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ اب یہاں بدری صحابہ کی ترتیب بیان فرماتے ہیں کہ جرید اسماء حضرات بدریین رضی اللہ تعالی عنہم وعنا معہم اجمعین۔ جریدہ یعنی وہ اخبار یا لسٹ کہہ لیجیے، بدری صحابیوں کی لسٹ، ان کے ناموں کی اسماء، اسم کی جمع اسماء۔ ائمہ حدیث اور علماء سیر نے اپنی اپنی تصانیف میں اسماء بدریین کے ذکر کا خاص اہتمام فرمایا، مگر حروف تہجی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء بدریین کو مرتب فرمایا، اور اہل بدر سے صرف 44 نام اپنی جامع صحیح میں ذکر فرمائے جو ان کی شرائط اور صحت اور استناد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔ علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ صحیح بخاری میں اسماء بدریین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ علامہ دیوانی یا دوانی۔ سید المہاجرین و امام البدریین و اشرف الخلائق اجمعین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وشرف وکرم الی یوم الدین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو آپ ہی ہیں، پھر آپ کے بعد صحابہ کی جو لسٹ آ رہی ہے، ابو بکر صدیق، ابو حفص عمر بن الخطاب، ابو عبداللہ عثمان بن عفان، ابو الحسن علی بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، انس حبشی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کبشہ فارسی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مرثد کناز بن حسین، مرثد بن ابی مرثد یعنی کناز بن حسین کے بیٹے، عبیدہ بن الحارث اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حسین بن الحارث، مستح عوف بن اساثہ یہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سالم مولا ابی حذیفہ، سبیح مولا ابی العاص امیہ، عبداللہ بن جہش، اکاشہ بن محسن، ان کا تلفظ اکاشہ اور اکاشہ دونوں طرح درست ہے، شجاع بن وہب اور ان کے بھائی عقبہ بن وہب، یزید بن رقیش، ابو سنان بن محسن، سنان بن ابی سنان یعنی ابو سنان بن محسن کے بیٹے اور اکاشہ کے بھتیجے، محرز بن نضرہ، ربیہ بن اکتب، سخت بن عمر، مالک بن عمر، مدلج بن عمر، یہ دونوں بھائی ان کے ہیں، تینوں بھائی ہو گئے، سوید بن مخشی، عتبہ بن غزوان، خباب مولا عتبہ بن غزوان، زبیر بن عوام، حاتب بن ابی بلتع، سعد کلبی مولا حاتب بن ابی بلتع، مصعب بن عمیر، سویبد بن سعد، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص ان کے بھائی، مرداد بن عمر، عبداللہ بن مسعود بن ربیعہ، ذو الشمالین بن عبد عمر، خباب بن الارد، بلال بن رباح مولا ابی بکر، عامر بن فحیرہ، صہیب بن سنان، طلحہ بن عبید اللہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، شماس بن عثمان، ارقم بن ابی الارقم، عمار بن یاسر، معتب بن عوف، زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی، مہجہ مولا عمر بن خطاب، عمر بن سراقہ، عبداللہ بن سراقہ، واقد بن عبداللہ، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، یہ خولی بھی ہو سکتے ہیں ویسے خولہ زیادہ کیونکہ نقطہ نہیں لگایا، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، خالد بن بکیر، ایاز بن بکیر، سعید بن زید بن عمر بن نفیل یشرا و بشرہ میں سے، عثمان بن مزعون جمحی اور ان کے بیٹے، صائب بن عثمان اور قدامہ بن مزعون، عبداللہ بن مزعون، معمر بن حارث، خنیس بن حذافہ، ابو صبرہ بن ابی رحم، عبداللہ بن مخرمہ، عبداللہ بن سہیل بن عمر، عمیر بن عوف مولا سہیل بن عمر، سعد بن خولہ، ابو عبیدہ عامر بن الجراح، عمر بن الحارث، سہیل بن وہب، صفوان بن وہب،
عمر بن ابی سرح، وہب بن سعد، حاتب بن عمر، ایاز بن ابی زہیر. یہ مہاجرین تھے. اب یہاں انصار کا تذکرہ ہو رہا ہے. 86 مہاجرین، عرب انصار. سعد بن معاذ، عمر بن معاذ یعنی سعد کے بھائی، حارث بن اوس بن معاذ یعنی سعد کے بھتیجے، حارث بن انس، سعد بن زید، سلمہ بن سلامہ بن بخش، عباد بن بشر اور ابن بخش، سلمہ بن ثابت بن بخش، رافع بن یزید، حارث بن حتمہ، محمد بن مسلمہ، سلمہ بن اسلم، ابو الحیثم بن تیہان، عبید بن التیہان، عبداللہ بن سہل، قتادہ بن نعمان، عبید بن اوس، نصر بن حارث، معتب بن عبید، عبداللہ بن طارق، مسعود بن سعد، ابو عبس بن جبیر، ابو بردہ، ہانی بن نیار، عاصم بن ثابت، معتب بن قشیر، عمر بن معبد، سہل بن حنیف، مبشر بن عبد المنذر، رفاعہ بن عبد المنذر، سعد بن عبید بن النعمان، ہویم بن ساعدہ، رافع بن عنجدہ، عبید بن ابی عبید، ثعلبہ بن حاطب، ابو لبابہ بن عبد المنذر، حارث بن حاطب، حاتب بن عمر، عاصم بن عدی، انیس بن قتادہ، مان بن عدی، ثابت بن اقرم، عبداللہ بن سلمہ، زید بن اسلم، ربیعی بن رافع، عبداللہ بن جبیر، عاصم بن قیس، ابو ضیاح بن ثابت، ابو حنتہ بن ثابت، ابو ضیاح کے بھائی، سالم بن عمیر، حارث بن نعمان، عواد بن جبیر بن نعمان، منذر بن محمد، ابو عقیل ابن عبداللہ، سعد بن خیثمہ، منذر بن قدامہ، مالک بن قدامہ، مالک بن عرفجہ، تمیم مولا سعد بن خیثمہ، جعبر بن عتیق، مالک بن نمیلہ، سعد بن عصر، خارجہ بن زید، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، خلاد بن سوید، بشیر بن سعد، سماس بن سعد، سبیع بن قیس، عباد بن قیس، عبداللہ بن عبس، یزید بن حارث، خبیب بن اساف، عبداللہ بن زید بن ثالبہ، حارث بن حریث بن زید بن ثالبہ، سفیان بن بشر، تمیم بن یعار، عبداللہ بن عمیر، زید بن مزین، عبداللہ بن عرفتہ، عبداللہ بن ربیع، عبداللہ بن ابی رضی، ابن ابی ویسے تو نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، یعنی عبداللہ بن ابی کے عبداللہ بن عبداللہ، اصل یہ ہونا چاہیے تھا عبداللہ بن ابی، یہ ہے اصل میں عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے. اوس بن خولی، زید بن ودیع، عقبہ بن وہب، رفاعہ بن عمر، عامر بن سلمہ، معبد بن عباد، عامر بن البکیر، نوفل بن عبداللہ، عبادہ بن سامت، اوس بن سامت، نعمان بن مالک، ثابت بن حزال، مالک بن دعشم، ربیع بن ایاس، ورقہ بن ایاس، عمر بن ایاس، مجزر بن زیاد، عباد بن خشخاش، نخاب بن ثعلبہ، عبداللہ بن ثعلبہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو دجانہ، سماک بن خشام، منذر بن عمر، ابو اسید، مالک بن ربیعہ، مالک بن مسعود، عبد ربی بن حق، کعب بن جماز، ضمرہ بن عمر، زیاد بن عمر، بس بن عمر، عبداللہ بن عامر، قراج بن سمہ، حباب بن منذر، عمیر بن الحمام، تمیم مولا خراش، عبداللہ بن عمر بن حرام، معاذ بن عمر بن جموح، معوذ بن عمر بن جموح، خلاد بن عمر بن جموح، عقبہ بن عامر، حبیب، یہ حبیب بن اسود، ثابت بن ثعلبہ، عمیر بن الحارث، بشر بن البراء، طفیل بن مالک، طفیل بن نعمان، سنان سیفی، عبداللہ بن جد بن قیس، عتبہ بن عبداللہ، جبار بن صخر، خارجہ بن حمیر، very well. And you? عبداللہ بن حمیر، یزید بن المنذر، معقل بن المنذر، عبداللہ بن نعمان، ضحاک بن حارثہ، سعد بن زریق، معاذ بن قیس، عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن مناف، جابر بن عبداللہ بن رئاب، خالد بن قیس، نعمان بن سنان، ابو المنذر، یزید بن عامر، سلیم بن عمر، قطبہ بن عامر، انترا مولا سلیم بن عمر، عیس بن عامر، ثعلبہ بن غنمہ، ابو کعب بن عمر، سہل بن قیس، عمر بن طلق، معاذ بن جبل، قیس بن محسن، حارث بن قیس، زبیر بن ایاس، سعد بن عثمان، عقبہ بن عثمان، ذکوان بن عبد قیس، مسعود بن خلدہ، عباس بن قیس، اسد بن یزید، فاکر بن بشر، معاذ بن ماعظ، عائذ بن ماعد، مسعود بن سعد، رفاعہ بن رافع، خلاد بن رافع، عبید بن زید، زیاد بن لبید، فروہ بن عمر،
خالد بن قیس، جبلہ بن ثعلبہ، عطیہ بن نویرہ، خلیفہ بن عدی، عمارہ بن حزم، سراقہ بن کعب، حارثہ بن نعمان، سلیم بن قیس، سہیل بن قیس، عدی بن غزغباء، مسعود بن اوس، ابو خزیمہ بن اوس، رافع بن حارث، اوف بن حارث، معوذ بن حارث، معاذ بن حارث، نعمان بن عمرو، عامر بن مخلد، عبداللہ بن قیس، عصیمہ اشجعی، ودیہ بن عمرو، ابو الحمراء مولا حارث بن افراء، ثعلبہ بن عمرو، سہیل بن عتیق، حارث بن سمہ، ابی بن کعب، انس بن مالک، انس بن معاذ، اوس بن ثابت، ابو شیخ، ابی بن ثابت، ابو طلحہ، زید بن اسہل، حارثہ بن سراقہ، عمرو بن ثعلبہ، سلیت بن قیس، ابو سلیت بن عمرو، ثابت بن خنسہ، عامر بن امیہ، محرز بن عامر، سواد بن غزیہ، ابو زید، قیس بن السکن، ابو الاعور بن حارث، سلیم بن ملحان، حرام بن ابی صعصع، قیس بن ابی صعصع، عبداللہ بن کعب، اسیمہ اسدی، ابو داود، عمیر بن عامر، سراقہ بن عمرو، قیس بن مخلد، نعمان بن عبد عمرو، حماد بن عبد عمرو، سلیم بن حارث، جابر بن خالد، سعد بن سہیل، کعب بن زید، بجیر بن ابی بجیر، اتبان بن مالک، ملیل ابن وبرہ، اور عثمہ بن الحسین، بلال بن المعلا۔ اور فرشتے جو اس میں شریک ہوئے جنگ بدر میں، فرشتوں کا امداد کرنا مسلمانوں کی، وہ بھی ثابت ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اور پھر ان کا جہاد و قتال میں شریک ہونا بھی۔ تو جو ہدیہ ناظرین ہیں وہ نام جو روایتوں میں آئے، افضل الملائکۃ المقربین، امین اللہ بینہ و بین الانبیاء والمرسلین، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم، بخاری نے روایت کیا کہ وہ شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح سیدنا میکائیل اور سیدنا اسرافیل، امام احمد نے بھی روایت کی ان کے حوالے سے۔ اسماء شہداء بدر، اس میں جو شہید ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ عبیدہ بن الحارث بن مطلب مہاجری، مارکہ بدر میں پیر کٹ گیا تھا، مقام صفرہ میں پہنچ کر وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دفن فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے مقام صفرہ میں نزول فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہاں مشک کی خوشبو پاتے ہیں، آپ نے فرمایا تعجب کیا ہے، یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے۔ ابو معاویہ حضرت عبیدہ بن الحارث کی کنیت ہے۔ عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی مہاجری، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب بدر کے لوگ جمع ہوئے تو میں نے بھائی عمیر کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتا پھرتا، میں نے کہا اے بھائی تجھ کو کیا ہوا؟ مجھ کو اندیشہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ پائیں گے اور چھوٹا سمجھ کے واپس فرما دیں گے، اور میں واپس جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں شریک ہوں کیونکہ مجھے شہادت چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا تو عمیر بھی پیش کیے گئے، آپ نے صغیر السن ہونے کی وجہ سے واپسی کا حکم دیا، عمیر اسم کر رو پڑے، آپ نے ان کا یہ ذوق شوق دیکھ کر اجازت دے دی، بالآخر جنگ میں شریک ہوئے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ عمیر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ ذو الشمالین بن عبد عمر مہاجری، امام زہری اور امام ابن سعد اور ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ ذو الیدین اور ذو الشمالین ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، اور جمہور محدثین کے نزدیک دو الگ الگ شخص ہیں۔ ذو الشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور ذو الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے۔ عاقل بن بقیر مہاجری سابقین اولین میں سے، دار ارقم میں مشرف و اسلام ہوئے، پہلا نام ان کا غافل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے غافل کے عاقل رکھا۔ مشرف و اسلام ہونے سے قبل آخرت سے غافل اور بے خبر تھے، اسلام لانے سے عاقل و ہوشیار بنے، اس لیے ان کا انعام تجویز فرمایا، واللہ اعلم۔ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، ان کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ مہجہ بن صالب مولا عمر بن خطاب، سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ قتال کے وقت مہجہ کی زبان پہ یہ الفاظ ہے کہ انا مہجہ نام ان کا، مہجہ کی جگہ مہجہ، وَإِلَىٰ رَبِّ أَرْجَعُ، میں مہجہ ہوں اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ صفوان بن بیضہ مہاجری، بدری ہونا تو ان کا مسلم ہے، لیکن غزوہ بدر میں ان کا شریک ہونا مختلف فی ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ اور ابن سعد کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں طعیمہ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ 30 ہجری میں، اور حاکم کہتے ہیں 38 میں وفات پائی، واللہ اعلم۔ سعد بن خیثمہ صحابی، اور صحابی کے بیٹے شہید، اور شہید کے بیٹے، یہ دونوں ساتھ شہید ہوئے۔ سعد غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور باپ خیثمہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، دونوں شہید ہوئے۔ سعد بیت عقبہ میں بھی شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمر کا ان کو نقیب بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیر ابی سفیان کے لیے خروج کا حکم دیا، عیر ابی سفیان یعنی ابو سفیان کا لشکر کے لیے، وہ جو عیر کہتے ہیں اونٹوں کا غلہ، وہ جو پورا ریوڑ تھا، تو خیثمہ نے سعد سے کہا کہ اے بیٹا ہم میں سے ایک کا
بچیوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے گھر رہنا ضروری ہے، تم ایثار کرو، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے دو اور تم یہاں ٹھہرو۔ اس پر سعد نے صاف انکار کر دیا اور یہ اس کے اگر جنت کے علاوہ کوئی معاملہ ہوتا تو میں ایثار کرتا اور آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا، لیکن اس سفر میں اپنے شہید ہونے کی قوی امید رکھتا ہوں۔ بعد ازاں باپ اور بیٹے کے درمیان قرآن اندازی ہوئی، قرآن سعد کے نام نکلا، بیٹے باپ سے زیادہ خوش نصیب نکلے اور شاداں و فرحاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مارکہ بدر میں عمر بن عبد بدھ یا طعیمہ بن عدی کے ہاتھوں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بشر بن حارث الانصاری، یزید بن الحارث انصاری، عمیر بن الحمام انصاری۔ صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اٹھو جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر نے کہا بخ بخ واہ واہ کیا بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر کس چیز ہے تجھ کو بک بک کہنے پر آمادہ ہے؟ کہ عمیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کچھ نہیں مگر صرف یہ امید ہے کہ شاید میں بھی جنت والوں میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فإنک من اہلھا، بس تو تحقیق ان جنت والوں میں سے ہے۔ بعد ازاں کھجور نکال کر کھانا شروع کی مگر فوراً ہی پھینک دیا اور کہا کہ اگر ان کے کھانے میں مشغول ہو گیا تو بڑی زندگی طویل ہو جائے گی، یعنی کھانے کا وقت بہت زیادہ لگے گا۔ کھجور پھینک کر قتال میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسحاق کی روایت میں کہ میں نے تلوار ہاتھ میں لی اور یہ کلمات پڑھے رغزا الی اللہ بغیر زاد الی التقى وعمل المعاد والصبر فی اللہ علی الجہاد، اللہ کی طرف بغیر توشے ہی کے دوڑو مگر تقوی اور عمل آخرت اور جہاد فی سبیل اللہ پر صبر کا توشہ ضرور اختیار کرو۔ تو یہ عمیر بن الحمام انصاری ہے۔ تو اور وکل زاد عرضۃ النفاد غیر التقاء والبر والرشاد، اور ہر توشہ مارز فنا ہے، فنا ہونے والا ہے، مگر تقوی بھلائی اور رشد کا توشہ کبھی نہ خراب ہو سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے۔ 11ویں رافع بن معلا الانصاری ہے، حارثہ بن سراقہ، حارثہ بن سراقہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور صحابی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے یہ بھی اسی طرح، یعنی حضرت حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور سراقہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہید ہوا، وہ نوجوان تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ ربیہ بنت نضر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو حارثہ سے کس قدر محبت تھی، بس اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں، اور اگر دوسری صورت ہو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کروں گی، یعنی خوب گریہ زاری کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ دیوانی ہو گئی، ایک جنت نہیں اس کے لیے بہت سی جنت ہے اور تحقیق وہ بلا شبہ جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اوف بن حارث الانصاری، معوذ بن حارث الانصاری، یہ دونوں بھائی ہیں، والدہ کا نام افرا ہے۔ اوف بن حارث کی شہادت کا واقعہ گزر چکا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب بدر میں شہید ہوئے حق جل وعلا نے ان پر تجلی فرمائی، اپنے دیدار پر انوار سے ان کی آنکھوں کو منور فرمایا، کہا کہ اے میرے بندو کیا چاہتے ہو؟ اصحاب نے عرض کیا کہ اے پروردگار جن نعمائے جنت، ان جنت کی جن نعمتوں سے تو نے ہم کو سرفراز کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت عطا ہے؟ فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ چوتھی مرتبہ صاحب نے یہ عرض کیا اور اسے پروردگار چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائے تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہو جیسے اب قتل ہوئے ہیں۔ اسماء اسیران بدر، روایت صحیحہ سے پہلے معلوم ہو چکا کہ جنگ بدر میں 70 کافر مقتول ہوئے اور 70 اسیر غلام بنائے گئے، قید میں آئے۔ حافظ ابن سید الناس نے عدل اصل میں مقتولین اور قیدیوں کے نام ذکر کیے، اس وقت اسیران بدر میں سے مشہورین کے نام ذکر کرتے ہیں اور جو ان میں مشرف و اسلام ہوئے ان کے نام کے ساتھ اس کی بھی تصریح پیش کر دی گئی جو بعد میں ایمان لے آئے۔ عباس بن عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ہیں، چچا ہیں، جو عمر میں آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ قبل اعلانیہ طور پر اسلام کا اظہار کیا۔ عقیل بن ابی طالب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، صلح حدیبیہ کے زمانے میں مشرف و اسلام ہوئے، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت عقیل حضرت جعفر سے 10 سال بڑے تھے، اور اسی طرح حضرت جعفر حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، 20 سال بڑے تھے حضرت علی۔ ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب کے نام پر یہ کنیت تھی، وہ عقیل سے بھی 10 سال بڑے تھے، اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ باقی تینوں بھائی عقیل، جعفر اور علی مشرف و اسلام میں گویا 10 20 30 40 سے 4 بچے۔ نوفل بن حارث ان کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا اور کہا جاتا ہے کہ جس سال غزوہ خندق ہوا اس سال مشرف و اسلام ہوئے، یعنی 5 ہجری میں۔ صائب بن ابی نعمان بن عمر بن سفیان بن حرب ابی حرب، حارث بن ابی وحرہ، ابو العاص بن ربیع بعد مشرف و اسلام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ابو العاص بن نوفل، ابو ریشہ بن ابی عمر، عمر بن ازرق، عقبہ بن عبد الحارث،
عدی بن الخیار، عثمان بن عبد شد، ابو سائر، عزیز بن عمیر عبدری بعد مشرف با اسلام ہوئے، اسود بن عامر، صاحب بن ابی حبیش فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، فاطمہ بنت حبیش مستحدہ کے بھائی، حویرث بن عباد، سالم بن شداق، خالد بن ہشام یعنی ابو جہل بن ہشام کے بھائی، بعض علماء نے ان کو مؤلفۃ القلوب میں ذکر کیا، یعنی جن کو نرمی تھی دین کی طرف، ان کو پیسہ دے کر پھر ایمان لائے۔ امیہ بن ابی حذیفہ، ولید بن مغیرہ، سیف بن ابی رفاع، ابو المنذر بن ابی رفاع، ابو عطا، عبداللہ بن ابی صائب بعد مشرف با اسلام ہوئے، قرہ مکہ میں سے تھے، مجاہد وغیرہ نے آپ سے علم قرات حاصل کیا، امام مجاہد نے۔ مطلب بن حنطب بعد مشرف با اسلام ہوئے، خالد بن اعلم، ابو وداع سہمی فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، سروہ بن قیس، حنظلہ بن قبیصہ، حجاج بن الحارث، علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ حجاج بن حارث مہاجرین حبشہ میں سے ہیں، غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے، لہذا اسیران بدر میں ان کا ذکر کرنا مصنف کا وہم ہے۔ عبداللہ بن ابی بن خلف مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ ابو عزہ عمر بن عبداللہ فاقع مولا امیہ بن خلف، وہب بن عمیر، وہب اور اس کے باپ عمیر کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا۔ ربیہ بن دراج، سہیل بن عمر بعد مشرف با اسلام ہوئے، شام میں شہید ہوئے، رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے یہی لکھنے آئے تھے۔ عبد بن زمع، ام المؤمنین سودا بنت زمع کے بھائی ہیں، بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ عبد الرحمن بن مشنوع، طفیل بن ابی قنیع، عقبہ بن عمر، قیس بن صائب مخزومی بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ مستعد مولا امیہ بن خلف غزوہ احد کے بعد اسلام لائے۔ 70 میں سے 44 کا تذکرہ کیا، باقی جو غیر معروف تھے ان کا چھوڑ دیا۔ اسلام کے مقابلے میں قوم اور وطن کی حمایت۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا مارکہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم فرقان فرمایا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام تو قبول کر چکے تھے، مگر جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے قوم کی لحاظ سے مکہ ہی میں رکے رہے۔ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو ان میں سے کچھ لوگ بدر میں قومی کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، جنگ بدر میں مارے گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتهاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ غفورا غفورا۔ حقیقت جن لوگوں کی فرشتوں نے ارواح قبض کی، ذرا حال یہ کہ وہ اپنی جانوں پر بڑے ظلم کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کس حال میں تھے؟ ان لوگوں نے کہا ہم بیچارے اور لاچار تھے، زمین میں اس لیے ہجرت نہ کر سکے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ قوم اور وطن کو چھوڑ کر وہاں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بڑا ٹھکانہ، مگر جو مرد اور عورت اور لڑکے در حقیقت بے چارہ اور بے بس ہیں اور ہجرت کے لیے کوئی چارہ نہیں پاتے، پھر ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا، بخشنے والا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں ان ناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین یکثرون سواد المشرکین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی السام ویرمی به فیصیب احدهم فیقتل او یضرب فیقتل فانزل اللہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ غزوہ بدر میں کچھ مسلمان مشرکین کی تعداد اور جماعت بڑھانے کے لیے کفار مکہ کے ساتھ نکلے تو میدان میں کوئی تیر آ کر اس مسلمان کے لگتا اور اس سے مارا جاتا، اور کبھی تلوار کی ضرب سے وہ مارا جاتا۔ بس جو مسلمان بدر میں کافروں کے ہاتھوں مارے گئے ان کے ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس کی اسی روایت کو امام بخاری کتاب الفتن میں دوبارہ لائیں اور اس پر ترجمہ قائم کیا کہ باب من کرے یکثر سواد الفتن، ہاں یعنی اہل فتنہ اور اہل کفر اور اہل معاصیت کی تعداد بڑھانے کی کراہت کا بیان۔ شاہ ولی اللہ اپنے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم کے حاشیے میں کہ بترک ہجرت ازدار حرب بدار الاسلام و بتکثیر سواد کفار واللہ اعلم۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کافروں کی فوج میں جانا تاکہ فقط کافروں کی تعداد زیادہ معلوم ہو، یہ بھی ناجائز ہے، اگرچہ مسلمانوں سے نہ لڑنے کا ارادہ ہو تب بھی، اور نہ لڑے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کافروں کی فوج میں بھرتی ہونا تو حرام ہے۔ حضرات اہل علم فتح الباری اور قاری اور قسطلانی کے مراجعات فرمائے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی جماعت اور تعداد کو بڑھائے کسی غزوے میں گویا تو وہ اسی میں سے ہوگا۔ غزوہ بدر پر دوبارہ نظر۔ غزوہ بدر کا بیان ختم ہوا، اس بارے میں آیات اور صحیح روایات ناظرین کے سامنے آ گئی، جن سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر سے مقصد قریش کے اس کاروان تجارت پر یلغار کرنا تھا کہ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں
شام سے واپس آ رہا تھا۔ قریش مکہ کے کسی حملے کا دفاع مقصود نہ تھا۔ علامہ شبلی کی سیرت النبی میں یہ رائے یہ ہے کہ غزوہ بدر کا مقصد کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کو مدینہ میں یہ خبر آ گئی تھی کہ قریش ایک عظیم جمعیت لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدافعت کے قصد سے نکلے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر سے آپ کا مقصود کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہ تھا، بلکہ قریش کے حملے کا دفاع تھا۔ علامہ شبلی کا خیال ختم ہوئی، ان کا خیال علامہ شبلی کا یہ خیال تمام محدثین و مفسرین کی تصریحات بلکہ تمام صحیح اور صحیح روایت کے بالکل خلاف ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابو ایوب انصاری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مدینے میں یہ فرمایا کہ مجھ کو خبر دی گئی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، کہ تم کو یہ مرغوب ہے کہ تم اس تجارتی قافلے کے لینے کے لیے خروج کرو، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے کے اموال کو بطور غنیمت ہم کو عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ہم کو یہ امر مرغوب ہے۔ اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے۔ 1 یا 2 روز کی منزل قطع کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ کفار مکہ کو ہماری روانگی کی اطلاع مل چکی ہے، وہ تیار ہو کر ہمارے مقابلے اور مقاتلے کے لیے آ رہے ہیں، تم بھی ان سے جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ظاہری اسباب میں ہم میں طاقت نہیں کہ ہم مٹھی بھر جماعت قریش کی اس مسلح لشکر جرار کا مقابلہ کر سکے، جز اینیس یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم تو ابو سفیان کے کاروانے تجارت پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ وجہ بھی ہے، یعنی ہمیں اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ قریش سے اس طرح مقابلہ کرنا پڑے گا، تو کچھ تیار ہو کر نکلتے۔ آپ نے اسی کلام کا اعادہ فرمایا۔ مقصد مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرف سے یہ نہیں کہے گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے پروردگار جا کر لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ یہ پیچھے آ چکی تفصیل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہا ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی طرف خروج کی دعوت دی اور فرمایا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کے بے شمار اموال ہے، پس تم اس پر حملہ کرو کہ شاید اللہ تعالیٰ وہ تمام اموال تم کو غنیمت میں عطا فرما دے۔ پس کچھ لوگ آپ کے ہمراہ نکلے اور کچھ لوگ نہیں نکلے، جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے کوئی جنگ پیش آ جائے گی۔ سفیان کو اس کا کھٹکا لگا ہوا تو اس کے برابر جستجو میں تھا، یہاں تک کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے پہ حملے کے لیے خروج فرما رہے ہیں، تو فوراً دمدم غفاری کو قاصد بنا کر مکہ روانہ کیا۔ اس لیے حافظ ابن حجر العسقلانی بخاری میں لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کا سبب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی طرف خروج کی دعوت دی تاکہ اس کے ذخائر اموال پر قبضہ کرے، کیونکہ اس قافلے میں اموال بہت تھے اور آدمی کم تھے، 30 یا 40۔ اس لیے اکثر انصار کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ نوبت قتال کی جائے گی، اس لیے بہت تھوڑے آدمی آپ کے ساتھ نکلے اور لڑائی کی خاص تیاری نہیں کی، بخلاف مشرکین کی وہ پوری تیاری کے ساتھ بعد میں مکہ سے نکلے تاکہ اپنے اموال کی حفاظت کر سکیں۔ تو ابو سفیان کو یہ خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ کاروان پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے، تو آپ نے ان کو بھیجا دمدم غفاری کو، اے قریش کہ گروہ دوڑو اور خبر لو اپنے اموالوں کی اور اونٹوں کی کہ جو کپڑوں اور سامانوں سے لدے ہوئے ہیں، اور خبر لو اپنے مالوں کی، محمد اپنے صاحب کے ساتھ اسے تعارض کے لیے روانہ ہو گئے، میں گمان نہیں کرتا کہ تم اپنے اموال کو صحیح سالم پا سکو گے۔ المدد المدد یعنی جلد از جلد نکلو۔ ابو سفیان نے دمدم غفاری کے روانہ کرنے کے بعد نہایت احتیاط سے کام لیا اور ساحل کے راستے سے قافلے کو بچا کر نکل گیا، اور جب قافلہ مسلمانوں کی راستے سے نکل گیا تو ابو سفیان نے دوسرا پیغام بھی بھیج دیا اور کہا کہ اپنے قافلے کو مسلمانوں سے میں بچا کے نکال لیا ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا اور اس نے سب کو لے کر وہاں پہنچنے کا ارادہ کیا، خود بھی مرا اور دوسروں کو بھی مروایا۔ ابو سفیان کا یہ پیغام قریش کو اس وقت پہنچا جب قریش مقام جحفہ میں پہنچ چکے تھے۔ لوگوں نے چاہا کہ لوٹ جائے، مگر ابو جہل نے قسم کھائی کہ ہم اسی شان سے بدر تک جائیں گے اور بغیر لڑے واپس نہ ہوں گے، مگر اخنس بن شریق نے ابو جہل کی بات کو نہ مانا اور بنی زہرہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بنی زہرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو بچا لیا، تمہارے ساتھ مخرمہ کو بھی بچا لیا، جو اینیس کے تم تو فقط مالوں کو مسلمانوں کی 10 برد سے بچانے کے لیے نکلے تھے، سو وہ بچ نکلے، لہذا تم سب لوٹ جاؤ، بے ضرورت نکلنے سے کیا فائدہ۔ اخنس کہتے یہ تمام بنی زہرہ راستے سے لوٹ گئے اور ایک آدمی بنی زہرہ میں سے بدر میں شریک نہیں ہوا۔ بنو ہاشم تو اول ہی سے جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے، عاتقہ بنت عبد المطلب کے خواب کی وجہ سے چلنے پر آمادہ بھی نہ تھے، پھر جوہیم کے خواب نے اور متردد کر دیا، اور جب ابو سفیان کا پیغام آگے کاروان تجارت صحیح سالم بچ نکلا ہے تو بہت سے لوگ اور تردد میں پڑ گئے، چنانچہ طالب بن ابی طالب اور کچھ اور لوگ ان کے ساتھ مکہ واپس چلے گئے۔ اخنس بن شریق بھی اسی طرح بنی زہرہ کو لے کر واپس ہو گئے، مگر ابو جہل کی ضد اور ہٹ دھرمی اور اس کے روب کی وجہ سے بدر کی طرف لوگ روانہ ہوتے رہے۔ عتبہ اور شیبہ ابتدا ہی سے چلنے پر تیار نہیں تھے، آخر وقت میں چاہتے تھے کہ مکہ واپس چلے جائیں، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اس قسم کی سری اور ناقابل تعویل روایت کے بعد بھی کسی مؤول تعویل کرنے والے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کہے کہ حضور پر نور
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کاروان تجارت پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قریش کی جو جمعیت مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی تھی، حضور اس کی مدافعت کے لیے نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمراہ لے کر جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا مقصد قریش کے اس قافلے کا ہی، یعنی تجارت کا قافلہ تھا۔ ابو جہل اس کی جمعیت کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس طرح سے ابو جہل کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو اتفاق سے وہاں ایسی بات ہو گئی، تو ایک خام خیال انہوں نے اس لیے شروع کیا کہ تاکہ وہ کہہ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کی جسٹیفیکیشن کرنی پڑے گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو دفاعی جہاد ہوتا ہے خالی، یہ سب تفصیلات وہاں ڈالنے کے لیے۔ بہرحال ان تمام روایت سے روز روشن کی طرح یہ امر واضح ہو گیا کہ حضور پرنور اور صحابہ کرام مدینہ سے کاروان تجارت کے ارادے سے نکلے تھے۔ قریش مکہ اور ابو جہل اسی کاروان تجارت کے بچانے کے لیے نکلے تھے۔ مومن و کافر سب کا مد نظر یہی کاروان تجارت تھا، اور ہر دو فریق یہی سمجھتے تھے علامہ سمجھے یا نہ سمجھے، نیز غزوہ بدر سے پہلے جو غزوات اور سرایہ پیشہ وہ اکثر بیشتر اقدامی تھے، دفاعی نہ تھے۔ ابتداءً حضور پرنور کی طرف سے ہی ابتدا ہوئی ان میں، اس لیے جو کہتے ہیں بہت سے لوگ بلا وجہ، یہ درست نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔